آج کے اہم ترین جو سبجیکٹ ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ آئینی بینچ کا آج پہلے دن اس کی کوٹ ہوئی ہے اور 6 جسٹس صاحبان نے اس میں شرکت کی ہے۔ آج پرائرٹی کیا تھی، کون سے کیسز کو سنا گیا؟ آپ کے نوٹس میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً سپریم کورٹ جو ہے وہ 2 حصوں میں کام کر رہی ہے۔ ایک آئینی سپریم کورٹ ہے، ایک دوسرے کیسز سننے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں زمین کے قتل کے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ ایکچوئل کیس کہاں کیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے نامور قسم کے آئینی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر 1 سال لگ جائے گا۔ جب کوئی پٹیشن دائر کرے گا تو پتہ چلے گا یہ آئینی ہے غیر آئینی ہے۔ تو آج سب سے انہوں نے جو پہلے کیس سنا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ دوسری ہم بات کریں گے IMF پاکستان میں اس وقت مذاکرات میں مصروف ہے اور پاکستان کو تقریباً نیکسٹ قرضے کی قسط دینے کے لیے شرائط پر بات ہو رہی ہے۔ کون کون سی میجر شرائط انہوں نے رکھ دی ہیں جو پاکستان کے لیے شاید پورا کرنا کافی مشکل ہوگا۔ تیسرا 24 نومبر کو PTI کی جو کال ہے اس پر حکومت کیا سوائے اس کے کہ صرف تشدد ہی اس کا حل ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رباب سلمان، ماہر قانون ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی رباب صاحبہ بتائیے، آپ تو قانون کو بڑا جانتے ہیں، ہم پہلے تھوڑی سی بحث کر چکے ہیں ہمارا پینل۔ یہ آئینی بینچ نے آج جو سماعت کی ہے اس کی پرائرٹی کیا طے کی ہے انہوں نے؟ اور پہلا کیس انہوں نے اپنے چیف جسٹس صاحب کا سنا ہے، اڑا کے رکھ دی، درخواست ان کو خارج کر دی۔ اصل میں جب بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ اس میں آتی ہے، قائم ہوتی ہے، بنتی ہے، تو وہ اپنی پرفارمنس دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے آج اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے بھی یہی کیا کہ اس نے یہ ایک سو موٹو جو ہے وہ کیس لیا، ایک اس نے جو ہے وہ ایک سنگر کا کیس لیا، اور ہمیں ڈفرینٹ ملٹیپل ایک جو ہے وہ عیسیٰ صاحب کا، کیونکہ وہ ہی واز اے ہاٹ ایشو، تو ان کا ایک کیس لے لیا۔ اور پھر اس کے علاوہ آج کل پولوشن جو ہے وہ آن لسٹ ہے تو اس کو لے لیا۔ تو انہوں نے بیسکلی جو برننگ ایشوز تھے سارے ان کو اٹھا کے ایک مکسچر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ وہ بتا سکیں کہ ان کی بہت زیادہ کارکردگی ہے اور ان کی نظر جو ہے وہ ہر طرف ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ بتائیے، خواجہ صاحب تو ہتھیار پھینک گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ اگر ملک کر جائے تو ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو مثلا کہتے ہیں ڈیفالٹ، ہمارے صاحب کا کئی جو وزیر خزانہ لوگ ڈیفالٹ تو کر چکے، اور اس موجودہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب کوئی قرضہ نہیں دے رہا۔ ان حالات میں کون سی خوشگوار طریقے سے ہماری جو قیادت ہے باہر کے ملکوں میں کانفرنسیں اٹینڈ کر رہی ہے اور وہاں کون سی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں؟ وہ آئی ہے تو مجھے بتائیے۔ کتنا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ہمیں جو قرضہ ملتا ہے وہ ملتا ہے اگینسٹ دا انٹرسٹ بھی وہ ہم سے لیتے ہیں، اور جو ہے وہ قرضہ ریٹ بھی دنیا سے زیادہ ہے۔ جی، اب وہ اگر اس کے لیے میرے خیال میں اور کوئی دوسری شرط ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ انٹرسٹ کے عوض ہمیں جو ہے وہ قرضہ دے رہے ہیں تو پھر ان کی جو شرائط ہیں وہ میرے خیال میں شرائط واپسی کی بھی تو ہوتی ہے۔ نہیں، واپسی کی شرائط ضرور ہوتی ہیں، لیکن شرائط یہ کہ ہم ملک میں یہ کریں گے، یہ امینڈمنٹ کریں گے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ہم سارا کچھ ان کے لحاظ سے چلائیں گے اور ملک ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ جب ہم ان سے ایک بہت بڑی شرط ہے، دیکھیں آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں اور وہ سود پہ لے رہے ہیں، تو کم از کم یہ جو انٹرسٹ کی شرط ہے یہ ہی ایک چیز ہے جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بارٹر کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اور وہ سودے کی یہ شرط سے زیادہ فردر ہمیں اپنے ملک کو ان کے لحاظ سے رول کروانے یہ اصل میں اگر ہماری بدنیتی نہ ہو تو میرا نہیں خیال ہے کہ IMF ہمارے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ خود شوق ہے کہ ہم ICU میں ایک پٹیفل بن کے رہیں، ہم بیمار بن کے رہیں اور ہمارے اوپر ترس کھایا جائے۔ ہم چیزوں کو ان کے اینڈ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ سوچ لیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے ہی اینڈ پہ یوز کریں اور ہم ہی پٹیفل رہیں، تو پھر اسی طرح ہی رہے گا۔ اور پوائنٹ آپ سے لوں گا، پھر میں آپ کی طرف جانا ہے۔ حکومت کے تقریباً جس وقت بارش اقتدار پارٹی ہے، ان کے سارے کام ہو چکے ہیں، ان کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں، ان کا جو بھی کوئی سلسلہ تھا، ان وزیر اعظم بننا تھا، وزیر اعلیٰ بننا تھا، چیئرمین سینٹ بننا تھا، اسپیکر بننا تھا، وہ ہو چکا۔ اب یہ جو انریسٹ ہے، انسٹیبلٹی ہے ملک میں، اور اس میں جو تشدد ہوگا یا ہو رہا ہے یا انجسٹس ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ایک خاص
سازش کے تحت کسی اور ادارے کی طرف اس ظلم کو ڈائیورٹ کرتی ہے کہ وہی کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. اور یہ بھی ہے کہ اس وقت قیادت تو ساری باہر چلے گی، یہاں جو بھی ہوتا ہے وہ پھر کسی اور کے متھے لگ جاتا ہے. یہ کتنے سپارٹ میں ہوگا ذرا بتائیے، ہے یا نہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے اس وقت. جو عمران خان کو لائے تھے اور جنہوں نے نکالا، جو ان کو لائے، اب ان کا پلان ان کو بھی نکالنے کا ہے. سب کچھ کر تو وہی رہے ہیں. جی رباب کیا بتائیے، سوال یہی رہے گا. بالکل صحیح، میں اس کو انڈورس کروں گی. اصل میں دیکھیں ملک میں حکومت کون کرتا ہے؟ حکومت کرتے ہیں وہاں کے لوگ جن کو ان کے مسائل، ان کی پرابلمز، ان کی چیزوں کا اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ ہوتا. ہمارے یہاں پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو ہمیں دکھنے میں نظر آ رہے ہیں، جو ایکچول میں کر رہے ہیں، وہ ایک ایسے لوگ ہیں، وہ ایک ایسے سپرفیشل لوگ ہیں جن کو اس ملک سے نہ تو کوئی ہمدردی ہے، نہ کوئی پیار ہے، نہ ان کو اس کی مشکلات کا اندازہ ہے، نہ وہ اس کو کہیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دلدل میں ہمیشہ دھسے رہیں کہ ہمارے دھیان ادھر ادھر یا کوئی بھی پازیٹیوٹی یا کسی بھی چیز کو حل نکالنے میں نہ رہے، بلکہ ہمارے اوپر کوئی ایک IMF کے نام پہ کبھی ڈنڈا، کبھی کسی پروٹیسٹ کے نام پر جو ہے وہ اس کا شور. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سارے ملکوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اس کی آوازیں اتنی نہیں آتی جتنی کہ آپ کو پاکستان میں یہ ہونے والی چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، ایگزونریٹ کر کے آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے، اور چیزوں کو عام انسان تک صرف یہی میسج پہنچایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا. بھئی پاکستان میں جو برا کرے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ حکومت نہیں کر رہی. اس میں سے جو بندہ جو چنا گیا ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کی جو ہے وہ کٹ پتلیاں ہیں، کسی اور کے تھریڈز پہ کام کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو ڈیموکریسی ہے، وہ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ از ناٹ ہیئر. تو پھر ہم گورنمنٹ کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم کسے کہہ رہیں کہ ہو از رننگ پاکستان؟ آپ کا بھی شکریہ قائد صاحب، اور باب آپ کا شکریہ، کرنل صاحب کا شکریہ. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، اکثر ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، جہاں تک ہو سکا بات کی. آپ کیسا فیڈ بیک دیتے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.